صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک قافلے میں جب آپ جایا کرتے تھے تو جن اونٹوں کے اوپر عورتیں بیٹھی ہوتی تھی نا، تو آپ علیہ السلام اونٹ ہانکنے والے کو کہتے تھے آہستہ ہانکو، شیشیاں ہیں کہیں ٹوٹ نہ جائیں۔ ہائے 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 ہائے۔ Wake up to reality. اور میں بالکل وثوق سے کہتا ہوں کہ ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں عورت مظلوم ہے، بہت مظلوم ہے۔ یہ بالکل ٹھیک انہوں نے کہا ہے۔ عورتوں کو تو فضائل سنائے جاتے ہیں کہ جناب خامد کا یہ حق، خامد کا یہ حق، اور خامد مارتا رہے، اس کو کوئی نہیں سمجھاتا کہ یار تجھے بھی تیری بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایز فار ایز ہیومن ڈگنیٹی از کنسرنڈ، مرد و عورت اسلام میں برابر ہے۔ ہیومن ڈگنیٹی میں، انسانیت کی جو عظمت ہے، اس میں مرد و عورت میں کوئی فرق نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو قرآن حکیم میں بڑا کیٹاگوریکل مینشن کیا، اس مرد و عورت کے فرق کے ساتھ۔ یہ جو آپ کے وہ نکاح کے خطبے میں بھی آیت پڑھی جاتی ہے، سورہ النساء کی پہلی آیت ہے۔ سورہ النساء کتنی بڑی سورت اور ساری عورتوں کے حقوق کے اوپر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اس رب کا تقوی اختیار کرو، اس سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا تھا۔ وخلق منہا زوجہا، اور اسی ایک جان سے اس کی بیوی بھی بنائی تھی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے اماں حوا پیدا ہوئی، یعنی اوریجن تو ایک ہے۔ وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھر اس میاں بیوی سے کثیر تعداد میں مرد و عورت زمین میں پھیلا دیے۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اس اللہ کا تقوی اختیار کرو کہ جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رحمی رشتوں کا تقدس اس اللہ کی وجہ سے کرتے ہو۔ الٹیمیٹلی یہ ہوتا ہے نا، جب کوئی جھگڑا ہو تو کہتے ہیں یار خدا واسطے، تو اللہ فرما رہا ہے جس اللہ کا نام لے کے اپنے مسئلوں کو الٹیمیٹلی سالو کرواتے ہو نا، اس سے ڈرو بھی۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے جو کچھ تم اعمال کر رہے ہو۔ تو ہیومن ڈگنیٹی میں سب برابر ہے۔ پھر سورہ الحجرات میں بھی آیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں قبیلوں میں، خاندانوں میں اس لیے بانٹا ہے تاکہ تمہاری پہچان ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک وہی عزت والا ہے جو تقوی والا ہے۔ پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا بھی سیدہ فاطمہ جو ہے وہ جنتی عورتوں کی سردار کیوں ہے، کسی مرد کو کیوں نہیں بنایا گیا، سر انہوں نے پرفارم کیا ہے۔ اور ابو لہب حضور کا سگا چچا ہے، دوزخ میں جائے گا، پرفارم نہیں کیا۔ اور آپ علیہ السلام کا آخری خطبہ جو اکثر ہم ٹی وی چینلز پہ بھی دیکھتے ہیں، مسند احمد میں صحیح سند سے حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا تھا، تم سب اسی آدم کی اولاد ہو، اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی سرخ کو سیاہ پر، کسی سیاہ کو سرخ پر، کوئی کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پہ کوئی فضیلت نہیں ہے مگر تقوی کی بنیاد کے اوپر۔ کوئی یعنی ہیومن ڈگنیٹی میں کوئی فرق نہیں ہے، برابر ہے۔ البتہ جب مرد و عورت مل کے ایک خاندان کو وجود دیں گے، پھر خاندان ایک ادارہ ہے، ادارے میں ظاہر ہے کہ ایک ادارے کے دو ہیڈ نہیں ہو سکتے، وہ ایک ہی۔ پھر اس میں سورہ نساء میں ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پہ حاکم بنائیں گے۔ حاکم کا یہ مطلب نہیں ہے ان کی پھینٹی لگائیں، مراد یہ ہے کہ پھر الٹیمیٹلی جب ٹائی پڑے گی تو مرد کی بات مانی جائے گی، باقی وہ جو غلط کام کرے گا وہ اللہ کے حضور جواب بھی دے گا۔ ظاہر ہے پھر اس طرح معاشرے کا نظام نہیں چل سکتا نا جب دو ہوں۔ کسی بھی آرگنائزیشن کا بھی ایک ہی ہیڈ ہو سکتا ہے، نیچے آپ جتنے مرضی لگا لیں، اوپر تو ایک ہی ہوگا نا، یہ نظام چل نہیں سکتا۔ تو اس کی وجہ سے شاید بعض مردوں کے دماغ کے اندر یہ خمار آ گیا کہ جی وہ عورتوں کی پھینٹی لگانا شروع کر دیں گے۔ سورہ نساء میں یہ آتا ہے کہ اگر تمہیں اپنی عورتوں کی کچھ باتیں ناپسند ہیں تو ان میں کئی پسندیدہ عادتیں بھی تو ہوں گی۔ اتنی سختی کے ساتھ اسلام میں اس چیز کی ترغیب دلائی گی کہ آپ نے عورتوں کی رسپیکٹ کرنی ہے۔ اور دیکھیں اللہ نے کیسا بندوبست کیا ہے، عورت جب چھوٹی ہوتی ہے تو باپ کی شفقت میں، جوان ہوتی ہے تو خاوند کی محبت میں،
اور بڑھاپے کو پہنچتی ہے تو اولاد نے اس کی رسپیکٹ کرنی ہے۔ بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام سے ایک شخص نے آ کے پوچھا مجھ پہ سب سے زیادہ حق میرا کس کا ہے؟ حسن سلوک کے اعتبار سے سب سے زیادہ میرا حقدار کون حق رکھتا ہے مجھ پہ مخلوقات میں سے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے پھر پوچھا، فرمایا تیری ماں، پھر پوچھا، فرمایا تیری ماں، چوتھی دفعہ فرمایا تیرا باپ۔ باپ کا چوتھا نمبر ہے، پہلے 3 کے 3 نمبر ماں کے۔ اب یہاں پہ عورتیں اوپر ہیں، حتیٰ کہ سنن نسائی میں حدیث ہے جنت تیری ماں کے قدموں کے پاس ہے، یعنی یہ فزیکلی پاس نہیں، مراد یہ کہ ماں کی خدمت کر کے تم جنت کما سکتے ہو۔ لیکن یہاں پہ چونکہ ایک ایشو عورت کے اعتبار سے ڈسکس ہو رہا ہے کہ اس کے خامن نے اس کو رسپیکٹ دینی ہے، تو اس میں ظاہر ہے کہ جب دین کی تعلیم نہیں ہوگی تو عورتوں کا استحصال اسی طریقے سے ہوگا۔ اور پھر یہ جو آپ آج کل این جی اوز کے اوپر غصہ کھاتے ہیں کہ وہ ہماری عورتوں کو دلیر کر رہے ہیں مردوں کے اوپر، تو سر مردوں نے کون سے عورتوں کو بیسک ہیومن رائٹس دیے ہیں کہ ان کی عورتیں ان پہ دلیر نہ ہو؟ آپ خود ایڈ فیول ٹو فائر کر رہے ہیں۔ آپ کیوں نہیں عورتوں کو حقوق دے رہے؟ کیوں جدادیں ان کی دباتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بہن نے معاف کر دیا۔ نہ، بہنوں سے بھی پوچھیں، وہ کہتے ہیں یا تو ہم بھائی رکھ لیں یا جداد رکھ لیں۔ کسی حد تک ٹھیک ہے۔ آج اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو چھوڑتا ہے، وہ عورت کہاں جائے گی؟ میکے۔ اگر ماں باپ فوت ہو گئے تو بھائیوں کے پاس جائے گی نا۔ تو عورت پوری زندگی انسیکیور گزارتی ہے کہ کسی بھی خاوند کا دماغ پھرنے کو ٹائم لگتا ہے، پھر پاکستانی خاوند تو اس نے پیچھے بھی اپنا رکھا ہوتا ہے کہ اس نے مجھے چھوڑ دیا تو میں کہاں جاؤں گی۔ تو وہ پھر اگر اس کو سیکیورٹی ہو کہ وہ پیچھے بھی میرے بھائی مسلمان ہیں، اگر میں نے جداد لی اپنا حق تو وہ میرے لیے فرعون نہیں بنیں گے اور کہیں گے اس کا حق تھا، تو وہ بے فکر ہو کے لے گی حق۔ اسلام میں میاں بیوی وہ بنیادی اکائی ہیں جو مل کے خاندان کی تکمیل کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں سورہ البقرہ میں، سورہ نساء میں، سورہ المائدہ میں میاں بیوی کو ڈسکس کیا گیا، ان کے حقوق کی بات ہوئی ہے، ڈیٹیلڈ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں، طلاق کے، نکاح کے مسائل۔ کیوں؟ بیسک جو یونٹ ہے نا اسلام میں وہ میاں بیوی، ماں باپ نہیں ہے، بہن بھائی نہیں ہے، کیونکہ اسی سے معاشرہ آگے چلے گا۔ حتیٰ کہ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے، شام کے وقت سارے اس کے جو چیلے ہیں نا وہ آ کے اس کو خبر دیتے ہیں آج ہم نے فلاں شخص سے فلاں گناہ کرایا، فلاں سے فلاں، فلاں سے فلاں۔ ایک وہ اتنا امپریس نہیں ہوتا، ایک آ کے کہتا ہے آج میں نے میاں بیوی میں جدائی کروا دی، اس کو وہ جپھی ڈال کے ملتا ہے کہ تو نے اصل کام کیا۔ ہاں، شیطان کو بھی یہ بات پتا ہے کہ میاں بیوی الگ ہو گئے تو اولاد تو گئی۔ یہاں تو خامن سمجھتا ہے میں بیوی کو طلاق دے دوں گا تو اس کی میں نے مستقبل بگاڑ دیا، اور سر اس کے تو چانس ہے مستقبل بن جائے، تیرا بھی کچھ نہیں پلے رہنا۔ اگلے رشتے کے لیے جو گائیں گے وہ کہیں گے پہلی کیوں گئی سی؟ یہ کسی خامن کے دماغ میں فطور ہے نا، وہ نکال دے کہ وہ عورت کو ذلیل کر دے گا، ذلیل وہ خود بھی ہوتا ہے۔ اور عموماً میں نے دیکھا کئی عورتیں جن کو اللہ تعالیٰ ان سے اچھے خامن دے دیتا ہے، ان کی جناب وہ کہتے ہیں کبے میں لت پئی اور کبھی نکل گیا، ان کے تو بڑی نیکی ہو جاتی ہے۔ بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرمایا عورت جو ہے نا وہ مرد کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی بھی ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، اس سے نفع اٹھاؤ، کمپرومائز کرو۔ اگر سیدھا کرو گے تو توڑ بیٹھو گے، اور اس کو توڑنا اصل میں اس کو طلاق دینا، یہ توڑنا بیٹھنا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا کسی مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی سے بغض رکھے، اللہ سے ڈرو۔ یہاں بغض رکھ لیتے ہیں، اگر تم اس میں الفاظ ہیں، اگر تمہیں اس کی کچھ عادتیں ناپسند ہیں تو دیکھو اس میں کئی خوبیاں بھی تو موجود ہوں گی، ان کو یاد کر لیں۔ یہاں پہ وہ کہتے ہیں نہیں۔ پھر بخاری مسلم حدیث ہے، اب میں کیسے ہو مرد تم لوگ کہ صبح کے وقت اپنی بیوی کو مارتے ہو اور پھر رات کو اسی بیوی کو اپنے پاس بلاتے ہو ازدواجی تعلق کے لیے؟ کتنی ٹیکنیکل بات کی ہے۔ تو وہ آ بھی جائے گی تو کس موڈ کے ساتھ آ رہی ہوگی؟ باقی اس کے لیے پریکٹیکلی نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ آپ علیہ السلام کی کیا شفقتیں اپنی بیویوں پہ۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ مسجد نبی میں حبشیوں کی وہ نیزے والی یعنی وہ چل رہی تھی، روٹین پریکٹس کر رہے تھے وہ، تو میں نے حضور سے خواہش کی کہ میں نے دیکھنا ہے۔ تو آپ علیہ السلام کھڑے ہو گئے تو میں آپ کے پیچھے چھپ کے پردے میں سے وہ دیکھنا شروع کیا، اور آپ نے فرمایا
کہ تم دیکھ یہ سوچ سکتے ہو کہ ایک جوان لڑکی کتنی دیر کھڑے ہو کے یہ تماشا دیکھ سکتی ہے، یعنی شوق کی وجہ سے، اور نبی علیہ السلام اتنی دیر کھڑے رہے، یہاں تک کہ میں نے کہا کہ بس، تو آپ علیہ السلام ہٹے۔ پھر سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام سے اما عائشہ کہتی ہے میں نے ایک دن کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کے ساتھ دوڑ لگانی ہے، دوڑ لگائی تو کہتی ہیں کہ میں آگے نکل گئی، نبی علیہ السلام پیچھے۔ پھر کئی سال گزرے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ ایک دفعہ پھر دوڑ لگائیں دوبارہ، اب نبی علیہ السلام نے کہا، تو وہ کہتی ہیں پھر اس دفعہ نبی علیہ السلام آگے نکل گئے اور میں پیچھے رہ گئی۔ وہ پہلے بھی حضور کی شفقت ہی تھی، ٹھیک ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک قافلے میں جب آپ جایا کرتے تھے تو جن اونٹوں کے اوپر عورتیں بیٹھی ہوتی تھی نا، تو آپ علیہ السلام اونٹ ہانکنے والے کو کہتے تھے آہستہ ہانکو، شیشیاں ہیں کہیں ٹوٹ نہ جائیں۔ ہائے 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 ہائے، جسے صنف نازک کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام عورتوں کا اتنا ریگارڈ کرتے تھے، اتنی عزت دیا کرتے تھے، تو بیویوں کو عزت دینا کوئی یعنی ان کے نیچے لگنا نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے جامع ترمذی میں حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرمایا کہ اگر تم اپنے بیوی پہ غصہ ہے تو اس کو مت مارو، بس زیادہ سے زیادہ اس کے بسترے سے، اپنے بسترے سے اسے الگ کر دیا کرو کچھ دنوں کے لیے۔ اور خود آپ علیہ السلام نے بھی کیا ہے، بخاری مسلم میں آتا ہے 1 مہینے تک آپ اپنی بیویوں سے ناراض رہے۔ واقعہ ایلا جس کے کانٹیکس میں سورۃ الاحزاب کی آیات نازل ہوئی کہ بھئی اگر ہمارے نبی کے ساتھ گزارا کرنا ہے تو فقر کے ساتھ، ادروائز اے نبی ان سے کہو کہ میں تمہیں دنیا کا مال دے کے چھوڑتا ہوں۔ پھر امہات نے کہا نہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کو قبول کرتی ہیں، ہم اسی طریقے سے آپ علیہ السلام کے ساتھ گزارا کریں گے۔